ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في موضع آخر العلم نور والجهل ظلمة. قابل احترام آفتاب صاحب غازی اور معلمات طالبات، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی تعلیم کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے موقع فراہم کیا، اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے یہاں یہ موقع عطا کیا۔ عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور مدارس کے منتظمین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مدرسات کی، معلمات کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پڑھنے والوں کی، طالبات کی، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کے والدین کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو، آپ کے لیے ایک مناسب اچھے مدرسے کا انتخاب کریں۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا، اس راستے میں جو اخراجات ہیں وہ برداشت کریں، انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ عوام کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے میں ایسے مدرسے کو پنپنے کا موقع دیں، ایسے مدرسے کے وجود کو گوارا کریں، ایسے مدرسے کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیں۔ انہوں نے بھی اپنا کام کر دیا۔ انہوں نے معہد الطیبات کے لیے جگہ فراہم کی، اس کو پنپنے کا موقع دیا، لہذا وہ بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ مدرسے کے منتظمین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھے سے اچھے اساتذہ کا انتظام کریں، آپ کے بیٹھنے کا انتظام کریں، کتابوں کا انتظام کریں، نصاب اعلیٰ سے اعلیٰ تیار کریں۔ منتظمین نے بھی اپنا کام کر دیا، جتنا معیاری وہ انتظام کر سکتے تھے وہ کیا، جتنے معیاری اساتذہ وہ فراہم کر سکتے تھے وہ بھی کیا، لہذا انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ معلمات اور مدرسات کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ان کو جو نصاب دیا گیا پڑھانے کو، جو کتاب ان کے حوالے کی گئی، اس کا بھرپور مطالعہ کر کے آئے اور آپ کے سامنے اس کا نچوڑ پیش کریں، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے آس پاس کا ماحول سب سازگار ہے، آپ کے والدین کا خود آپ کے لیے انتخاب ہے کہ آپ اس راستے پر چلیں، یہ راستہ اچھا ہے، یہ تعلیم ٹھیک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت ملے گی۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ علاقے والوں نے مدرسے کو جگہ دے کر
عمارت فراہم کر کے اس کو پنپنے کا موقع دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ منتظمین نے اچھے سے اچھا بیٹھنے کا، اچھے سے اچھا تعلیمی معیار قائم کرنے کا، کتاب کے انتخاب کا، نصاب کے انتخاب کا، معلمات اور مدرسین کے انتخاب کا کام کیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب صرف آپ کا ذمہ دار ہونا باقی ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں ادا کرتی ہیں، اگر آپ محنت سے نہیں پڑھتی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ سارے منتظمین، سارے لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے بھی فیل ہیں، کوئی کامیاب نہیں۔ آپ ہی کی کامیابی پر سب کی کامیابی کا انحصار ہے، آپ کی محنت پر سب کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر آپ نے محنت کر کے کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکال کے دیا تو معلوم ہے منتظمین بھی اپنے آپ کو ناکام سمجھیں گے، والدین بھی اپنے آپ کو ناکام سمجھیں گے، معلمات بھی اپنے آپ کو ناکام سمجھیں گی۔ لہذا ان سب کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی محنت پر ہے، آپ کی کامیابی پر ہے۔ والدین پڑھانا چاہتے ہیں، یہ بھی انہوں نے یہاں بھیجا۔ یہ علاقہ اپنے درمیان عالمات کی ایک اچھی خاصی تعداد پیدا کرنا چاہتا ہے، جب بھی اس نے آپ کو یہاں موقع فراہم کیا۔ اس کے منتظمین اپنے لیے ذخیرہ آخرت چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے سارے انتظامات کیے گئے۔ اس کے مدرسات اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتی ہیں، انہوں نے پوری ذمہ داری نبھا دی۔ اب آپ بتائیے، آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ آپ کی محنت پر، آپ کی کامیابی پر ہم سب کی کامیابی کا انحصار ہے۔ آپ سے سب کو امیدیں وابستہ ہے۔ دنیا آپ کی طرف توقع اور امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ پورا علاقہ آپ کو اپنے مستقبل کا معمار سمجھ رہا ہے۔ آپ کو اس لباس میں مدرسے آتا ہوا لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں معلوم ہے؟ ذہن میں ان کے یہ چلتا ہے کہ آئندہ نسلوں میں اب ہماری صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگی، اگلی نسل بزرگوں کی نسل ہو، اگلی نسل علماء نسل ہوگی۔ یہ امید ہوا رکھتا ہے۔ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو غفلت میں وقت گزر گئے، لیکن اب ہمیں عزت کے ساتھ، دین شعار کے ساتھ، دین پر قائم رہتے ہوئے اور دیندار دکھاتے ہوئے، صرف قائم رہتے ہوئے نہیں، دیندار عیاں کرتے ہوئے، ظاہر کرتے ہوئے، سب کے عام سر عام اسلامی زندگی گزارنے والی نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، ٹیلی ویژن گھر میں آ گیا تو پورے گھر کو تباہ کر دے گا۔ اس نے تو ہمارے گھر میں سیدھ لگا دی ہے، اس نے ہمارے گھر میں نقب زنی کر دی ہے، برائیوں کی جڑ اس نے ہمارے گھر میں داخل کر دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالمہ داخل کر دے تاکہ ان برائیوں کی جڑ کی بے وقوفی کر سکے، ان برائیوں کی جڑ کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے۔ آپ کا انتخاب اس نظریے سے کیا گیا ہے، آپ سے یہ توقعات وابستہ ہے۔
آپ سے ایک قوم، ایک ملت، ایک ملک کی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ہم سب کے خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ہم لوگوں کے سب کے خواب ٹوٹ سکتے ہیں، چکنا چور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ کو جو لوگوں نے موقع فراہم کیا ہے اور جو امیدیں وابستہ کی ہیں آپ سے، اس قوم نے، آپ کے والدین نے، قوم نے اور اس کے معتبر اور عقل مند افراد نے، دور رس نگاہیں رکھنے والوں نے جو آپ پر اعتبار کیا ہے، اس اعتبار پر آپ پورے اتر کر دکھا دیجیے۔ آپ بھی پوری کوشش کر لیجیے، نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیجیے۔ لیجیے، آپ یہ توقع کرتے تھے، اب دیکھیے ویسے ہی بن کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کوشش کرنے والا کے معنی کیا ہے معلوم؟ کوشش کرنے والا کے معنی ہے پانے والا۔ اس یقین کے ساتھ کوشش کریں گے کہ جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے۔ جس نے کوشش نہیں کی اس نے نہیں پایا۔ من رقد فقد، یہ اردو محاورے کا ترجمہ ہے، جو سو گیا وہ کھو گیا، اس نے کھو دیا۔ من رقد فقد، جو اونگ گیا اس نے کھو دیا۔ نوم اور رقد میں فرق ہے، عربی والوں نے اور باریک بینی سے کام لیا۔ اردو والوں نے کہا جو سو گیا وہ کھو گیا، عربی والوں نے کہا نہیں صاحب جو اونگ گیا اس نے بھی کھو دیا۔ من رقد فقد، رقدہ مانے اونگنا، پوری گہری نیند میں سونے کو رقدہ نہیں کہتے۔ من رقد فقد، جو ذرا سا اس تیز رفتار زمانے میں جو سو گیا وہ کھو گیا، یہ پرانا محاورہ ہو چکا ہے۔ اب یہی کہنا چاہیے جو سست پڑا اس نے بھی کھو دیا۔ جس تیز رفتاری سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، یہ سونے کا موقع نہیں، اونگنے کا بھی موقع نہیں۔ لہذا آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کی سب کی لاج رکھ لیجیے، سب کی حسرت کی نگاہیں آپ کی طرف۔ ایسی مائیں پیدا ہو جائیں جن کی گود میں جو نسل پروان چڑھے وہ دیندار ہو، نماز کی پابند ہو، بااخلاق ہو، چھوٹے بڑوں کی عزت اور احترام اور شفقت اور محبت، اللہ رسول کے مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی عزت سب کی ہاتھ اس کے ہاتھ میں باغ ڈور جانے والی ہے۔ آپ سمجھیے اپنی ذمہ داری کو، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء وہ ذمہ داری نہیں ادا کر سکتے جو ایک عالمہ ادا کر سکتی ہے۔ علماء جو ذمہ داری ادا کرنا چاہیں وہ ایک ناظم کی طرح ذمہ داری ہوتی ہے جو مدرسے سے باہر انتظام دیکھتا ہے، لیکن مدرسے کے اندر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہاں محتمم کام کرتا ہے، اس کا جو اہتمام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے، جو ان کے درمیان رہتا ہے وہ ان سے لاگو کرتا ہے۔ باہر سے قوانین کتنے اچھے بنا دیے جائیں، اندر اسے نافذ نہ کرنے والے ہوں صحیح تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہ یار ہے حال ہے، اگر مرد عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، کتنا اچھا نظام بن کے رکھ دیں، اگر عورت اسے گھر میں نافذ ہی نہ کرے تو پھر کیا فائدہ، کیسے نفاذ ہوگا اس کا؟ لہٰذا آپ سے جو توقعات ہیں وہ ہمیں بھی ہے کہ آپ کی ترقی میں، آپ کی دینداری میں کہیں نہ کہیں مجھ ناچیز کو بھی حصہ ملے گا۔ جو میں نے بھی کوشش کی ہے چند جملے ہی صحیح، اگر آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی ہو، خدا کرے کہ اتر جائے، تو پھر میں بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا، آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے اساتذہ کے ساتھ اور آپ کے منتظمین کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔